عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی واوجز وَإِذَا كُنْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ بِهِ وَدًا وَأَجْمِلَ يَا سَمَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ درشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کی، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت ہے۔ میں عرض کرتا چلوں راوی کی شخصیت کے حوالے سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں اور ان کا اعزاز کہ انہیں میزبانی کا شرف بھی نصیب ہوا ہے۔ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا تھا کہ 7 ماہ حضور ان کے گھر میں تشریف فرما رہے تھے، اور یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ اوپر تشریف لیں اور میں نیچے والی منزل میں رہوں گا۔ ادب مانے تھا، ظاہر ہے اگر وہ چھت پہ چلتے ہیں تو مٹی اترتی ہے، تو اس خیال سے کہ کہیں وہ میرے محبوب کے مبارک بدن پہ نہ گرے اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں، تو اس لیے عرض کیا کہ آپ اوپر تشریف لیں اور میں نیچے والی منزل میں۔ تو حضور کی خواہش تھی کہ جو لوگ ملنے آتے ہیں تو انہیں اوپر آنے میں مشقت نہ ہو، تو حضور نے نیچے والی منزل کو اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹھوکر لگنے سے گھڑا ٹوٹ گیا، تو آپ کے پاس ایک ہی بستر تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس، وہ جلدی سے اس پانی پہ پھینک دیا تو وہ سارا جذب ہو گیا۔ تو اب ساری رات دونوں میاں بیوی مکان کے ایک کونے میں لگ کے بیٹھ کے، اور صبح ہوئی تو حضور سے انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اوپر تشریف لائیں اور ہم نیچے چلے جائیں۔ حضور نے ان کی اس پیشکش کو پھر قبول فرما لیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، میں ابھی حالیہ عمرہ سے واپس آیا، آنے سے 2 دن قبل ہمیں مدینہ میں ایک بڑے پرانے درینہ دوست ملے، تو وہ مشہور ہیں مدینہ میں زیارات کے حوالے سے۔ تو وقت تھوڑا تھا اور تھوڑے وقت میں انہوں نے ہمیں کچھ مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر جو زیارات ہیں وہ کروائیں۔ اچھا، انہوں نے ہمیں سب سے پہلے وہ ہمیں باب بقیع کے پاس لے آئے۔ باب السلام سے داخل ہو اور باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہی 2 قدم پر ایک ستون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جا ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جہاں میرے نبی 7 ماہ جو ہے وہ تشریف فرما رہے۔ اور پھر آگے جو مسجد نبوی کی جگہ ہے، یہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جسے خرید کر کے جو ہے وہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اچھا، جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور حضور کے روضے تک آتے ہیں تو 7 جو ہے وہ جڑی ہوئی ایک جگہ ہے، وہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ آپ جب باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں تو دائیں ہاتھ آپ
دیکھتے ہیں اپنی دائیں طرف تو آپ کو ایک حمام نظر آتا ہے. بظاہر وہ حمام ہے جس طرح پورے مسجد نبوی میں سائڈ پہ بنے ہوئے ہیں، وہ حمام نہیں. ہمیں اس دوست نے بتایا کہ یہ جا وہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں گھر تھا، تو وہ آج بھی وہاں محفوظ ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں، میزبان رسول ہیں. تو آپ روایت کرتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں اور نصیحت مختصر ہو. تو میرے نبی نے اس کو 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی، آپ نے دھیان سے سننی ہے. پہلی نصیحت فرمائی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو رخصت ہونے والی نماز پڑھو. یعنی کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ. ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ کیفیت ضرور پیدا ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر نماز میں عبادت میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت کا لطف اور حظ نصیب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کی حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں کے ماحول سے بھی آگاہ رہتے ہیں، دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور کال آ جائے تو موبائل نکال کر کے وہ بند بھی کر دیتے ہیں. کوئی پاس سے گزرنے لگے تو ہم اس کو روک بھی دیتے ہیں. مختلف طبیعتوں کے مختلف لوگ ملتے ہیں. تو حضور نے اس نمازی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو حضور فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. جس طرح یہ ہاتھ سے لگا تو ایسا نہ کرتا. تو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کرو. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. کسی نے کہا حضرت یہ ہم نے طوفان دیکھا ہے کئی بار کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے یہ بھی تو دیکھو کہ میں کس کے حضور کھڑے ہونے کا ارادہ رکھ رہا ہوں. تو جب اللہ کے حضور کھڑے ہو تو پورے انہماک سے خشوع و خضوع کے ساتھ. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے جس طرح لکڑی کا ستون ہوتا ہے. تو جب نماز میں کھڑے ہو تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ. اور سنتے چلیے گا نماز کی اہمیت کے حوالے سے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری امت کو جو پیغام تھا وہ یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. تو حضور نے امت کو نماز کی تلقین کی، اور قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلا جو حقوق اللہ میں سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے. تو اگر پیشانی میں سجدے ہوئے تو قیامت کے دن، جو دن 50,000 سال کا ہے، تو اس دن ہمیں نجات مل جائے گی. اور اگر پیشانی سجدوں سے محروم ہوئی تو پھر قیامت کا دن بڑا ہمارے لیے تلخ ثابت ہوگا، پچھتاوا ہوگا، ندامت ہوگی. لیکن اس وقت کے پچھتانے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. تو اس وقت تو پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہوگا نا. اس دن اللہ تو حکم دے گا مجھے سجدہ کرو. جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حضور پیشانی جھکائی ہوگی تو اس دن تو سجدے کا مزہ آ جائے گا. لیکن اس دن بے نمازی کی بھی آرزو ہوگی کہ ساری زندگی نہیں سجدہ کیا، نہیں مانی، چلو آج ہی اللہ کو سجدہ کر لیں. لیکن اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا. بے نمازی کی کمریں اکڑ جائیں گی، اور پھر بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ قارون، حامان کے ساتھ کھڑا کرے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں.
تو یہ بے نمازی کے ساتھ قیامت کے دن یہ اسے سزا کے طور پہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور سنیے گا، جو بے نمازی ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر دے گا، اور فرمایا کہ اس کو اوندا کر کے جہنم میں اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا، اور فرمایا کہ بے نمازی کی قبر کو اللہ تنگ کر دے گا، اور بے نمازی کی پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا، اور بے نمازی کی قبر میں اللہ آگ کو بھر دے گا، جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اور اس پہ ہمارے بزرگان دین کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، فرماتے اس لیے کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کس طرح ادا کرے گا۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، یہ بے نمازی کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ریشو میں نے عرض کی، آپ دیکھ لیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو میرا خیال ہے کہ بڑے زیادہ بھی ہوئے تو 8 سے 10 لوگ ہوں گے۔ اس مسجد کے ساتھ ملحقہ جو آبادی ہے، جو بسنے والے ہیں، سب مسلمان ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ جو مسجد کی دیوار کے متصل جس کا گھر ہوگا اس پہ ہی نماز فرض ہے۔ نماز تو ہر کلمہ گو پہ فرض ہے، لیکن نماز کے وقت لوگ کتنے ہیں۔ اور ہمیں بھی کافی عرصہ ہو گیا یہاں آنا جانا ہے، اور ہماری تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے طور پہ ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں نماز کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے۔ لیکن ریشو دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہے اس کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ جو ضروری سوال ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی محنت ہی نہیں کی یار، کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہاں، نماز کی برکات بھی سنتے چلیے گا۔ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے اعزازات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرے تو میرے نبی فرماتے بتاؤ اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گی باقی؟ عرض کی حضور 5 وقت نہر میں غسل کرنے والے کے بدن پر بھلا میل کچیل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو حضور فرماتے اسی طرح جو بندہ مومن 5 وقت اللہ کے حضور سر سجود ہوتا ہے تو اس کے دامن میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حدیث کے لفظ ہے نا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے کندھوں پر جتنے گناہ ہیں وہ اٹھا کے ایک طرف ڈھیر لگا دو، اس لیے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہو تو اس کے دامن میں کوئی گناہ نہ ہو، پاک ستھرا ہو کے، صاف ستھرا ہو کے میرے حضور کھڑا ہو۔ تو اس کے کندھوں سے گناہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھے جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھ کے جب رخصت ہونے لگتا ہے تو فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ یہ گناہ دوبارہ اس کے کندھوں پہ ڈال دیے جائے، تو حکم ہوتا ہے کہ اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میرے حضور کھڑا ہوا ہے تو صاف ستھرا ہو کے گناہوں سے پاک ہوا، تو اب گھر واپس جائے تو پاک صاف ہو کے گھر جائے۔ یہ نماز کی برکات ہے۔ ابو عثمان ایک سفر میں تھے تو راستے میں ایک درخت نظر آیا، موسم خزاں تھا، اس کو جھٹکا دیا تو زرد پتے زمین پہ گرے۔ تو آپ نے جو 7 دوست تھے ان سے کہا، سوال نہیں کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے کہا بتا دیں۔ تو سنیے گا، آپ فرماتے میں حضور کے ساتھ ایک دن سفر میں تھا، یہی موسم تھا، اور ایک درخت کے پاس سے حضور گزرے اور اس کو جھٹکا دیا اور پتے زمین پہ گرے، تو حضور نے فرمایا آپ نے سوال نہیں کیا میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرما دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور فرماتے جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑ گئے، فرمایا اسی طرح بندے کے اللہ گناہ جو ہے وہ اتار دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے۔ تو نماز بڑی دولت ہے بھائی، ہمارے اوپر 5 وقت نماز فرض ہے، اور اس نماز کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں اور آپ بحیثیت امتی دیکھیں کیا ہم نے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا؟ اور حضور کی آنکھیں ٹھنڈی امت کی طرف سے کیسے ہوں گی؟ جب ہم اللہ کے حضور پیشانی اس کے حضور جھکا دیں گے، سجدہ کریں گے۔ آج پیشانیاں سجدوں کے نور سے محروم ہیں۔ نماز اتنی اہم ہے، سنیے گا، حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی
اور عرض کیا کہ حضور مجھے پاک کیجئے. اس کا گناہ بڑا تھا، اس نے گناہ کا اظہار کیا کس چیز سے پاک کیا جائے. اس نے کہا حضور میرا شوہر دیار غیر میں چلا گیا تو میں اپنے نفس پہ قابو نہ رکھ سکی تو مجھ سے زنا ہوا. جب زنا ہوا تو حاملہ ہوئی اور میں نے بچے کو جنم دیا. مارے غیرت کے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور کہا حضور پھر میں نے اس بچے کو، میرے پاس سرکے کا مرتبان تھا جس کو میں بیچ کر کے بسر اوقات کرتی تھی، میں نے اس بچے کو اس مرتبان میں پھینک دیا. عرض کیا حضور یہ 3 گناہ مجھے چین نہیں لینے دیتے. ایک بدکاری ہوئی، دوسرا بیٹے کو ذبح کیا، تیسرا گندا سرکہ بیچا جس میں اس بچے کو پھینک دیا گیا. یہ 3 گناہ اور 3 گناہوں کا اظہار ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے زنا کا ارتکاب کیا تو شادی شدہ ہے، تجھے رجم کیا جائے گا. دوسرا فرمایا کہ تو نے ایک انسان کو قتل کیا تو میری شریعت میں قتل کا بدلہ قتل ہے، تجھے قتل کیا جائے گا. اور تیسرا تو نے گندا سرکہ بیچا، گناہ کبیرہ کیا. فرمایا اس کی تو اللہ سے معذرت چاہ. 3 گناہ اور 3 گناہوں کی سزا بیان کی گئی. رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا اور اس گناہ کی اللہ سے معذرت چاہ. 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جس درد سے روتی ہوئی میرے پاس آئی، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو، شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو. کتنی نمازیں ہماری قضا ہوتی ہیں؟ سری سکتی ایک بہت بڑا نام ہے. آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، دوران تدفین آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی. سری سکتی کا نام بڑا تھا، سارا شہر افسوس کے لیے آیا تو آپ تڑپ گئے. آپ فرماتے میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو سارے شہر نے افسوس کیا اور میری نماز عصر چلی گئی، کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. بیٹے کا غم اپنی جگہ پہ، لیکن نماز کی اہمیت دیکھیے گا کہ نماز کی اہمیت فرماتے کسی نے نماز کے قضا ہونے پہ افسوس نہیں کیا. میں سیدہ زینب کی بات کئی بار سنا چکا ہوں. جب یہ کربلا سے واپس آئی نا تو کسی خاتون نے سیدہ زینب سے کہا کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ سننے والوں کی غرض کسی کی شہادت کی تڑپتی کہانی سننا چاہتے تھے. سنانے بیٹھتی تو وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہے دل میں درد و علم کے فسانے بھرے ہوئے، مدت و سناؤں کوئی درد آشنا ملے. تو سنانے کے لیے تو بہت کچھ تھا، کہنے کے لیے تو 72 لوگ گرے تھے یار. کیا علی اکبر علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی کہانی سنائی، کیا حسین کا گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آنا، پورے بدن میں تیر تلواریں پیوست ہو جانا اور کربلا کے اس شاہ سوار کی اس قربانی پہ اپنے رب کے حضور یہ گزارش کرنا کہ تیری رضا پہ راضی رہا، آنے والی آزمائش پہ صبر کیا، بتا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سنانے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن آپ نے نہ حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا، نہ علی اصغر نہ علی اکبر کی شہادت کی بات سنائی، نہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ ہوا. سیدہ زینب فرماتی ہیں یہ اپنی جگہ پہ شہادتیں ہیں، یہ درد اپنی جگہ پہ ہے. بچھڑ جانے والے تڑپاتے بڑا ہیں، بچھڑ جانے والوں کی یادیں بہت آتی ہیں، لیکن سیدہ زینب نے اس خاتون کو جس نے یہ سوال کیا کہ خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی، تو آپ فرماتی جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ڈر کی وجہ سے دوڑے. بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا تھا. تو آپ فرماتی اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں بھائی، قضا کی بات نہیں کر رہی، تاخیر کی بات کر رہی ہیں. نام تو حسین کا ہے، کیا کردار بھی حسین والا ہے.
حسین کے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی کہانی کیا ہے؟ ان کی تو کبھی نماز بھی نہیں چھوٹتی یار. تو نماز اتنی اہم ہے. تو آج ریشو آپ دیکھ لیں، وقت ہی کوئی نہیں ہے بھائی، کپڑے نہیں پاک. میرے ہی صدی بھی پڑھا ہے. ہاں نہ بات آئے تو پھر ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. ہم کہتے تسی بھی بخشے گئے تسی بھی بخشے جاؤں گے. صحیح کہہ رہے ہیں جی. اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح جان چھوٹ جائے گی تو پھر اس طرح چھڑا کے دیکھ لیجئے گا. آخرت کے معاملے بڑے ڈاڑے ہیں، آسان نہیں ہیں، لیکن ہم گزر جاتے ہیں. کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا اس کے خونی پنجوں سے بچ جائے گا؟ سہولت پیدا کرتا ہے. پرواہ نہیں کریں گے تو کیا آخرت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں جو کیا، جو دنیا میں بنایا کمایا، اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ دینا ہوگا بھائی. تو یہ پیشانیاں سجدوں کے لیے ہیں. خود بھی پڑھا کریں یار، اس کی لوگوں کو دعوت بھی دیا کریں. اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں بھانجوں کو لایا کرو مسجد میں، دوستوں کو دعوت دیا کرو. تو حضور سے اس صحابی نے جب عرض کیا نا مجھے نصیحت کریں مختصر، تو حضور نے پہلی نصیحت کیا کی کہ نماز جب پڑھو تو اس کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہو جاؤ. اور دوسرا فرمایا وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، فرمایا کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کل معافی چاہو. واصف علی واصف بڑی اچھی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں علم یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ کہنا کیا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ بات کہنی کب ہے. کچھ لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن حکمت سے عاری ہوتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتہ یہ بات یہاں کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. بات اچھی ہے لیکن ہر جگہ پہ بات نہیں بھی اترتی دل میں. ہم نے تو بڑوں سے سیکھا جب لوگ بات نہ سننا چاہے تو بات نہیں سنانی چاہیے. تو جب کلام کرو تو اس بات کی احتیاط کہ بعد میں معذرت نہ کرنا پڑے. زبانیں زہر اگلتی ہیں نا. سعدی کہتے ہیں زبان تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور زبان جو ہے وہ زمانے کی خاک بھی چھنواتی ہے. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. حضور فرماتے جب صبح ہوتی ہے نا تو تمام اعضائے بدنیاں زبان سے کہتی ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. اس کے آگے ترلا کرتے ہیں. سعدی شیرازی بڑی اچھی بات کرتے ہیں. فرماتے کم گو کم خور، کم بولنے والے اور کم کھانے والے، فرمایا یہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. زیادہ کلام بعض کا بندہ پھسل بھی جاتا ہے، اور زیادہ کھانے والے اکثر ہسپتالوں میں ہی نظر آتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ جاتے ہیں پہنچتے ہیں، دعوت ہوتی ہے جن کی، تو کیا وہ عادتاً جو روٹین سے کھانا کھاتے اسی طرح ولیمے میں بارات میں کھاتے ہیں؟ بلکہ وہ جو 1000-2000 سلامی دی ہوتی ہے نا، تو وہ ہم صرف اتنا نہیں، ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ کھا کے آنا ہے. میں حالیہ عمرہ پہ تھا تو ہم سفر میں تھے، تو حالانکہ وہ جہاز میں جتنا ہوتا ہے پیکج میں اتنا ہی کھانا دیتے ہیں. بعض کا وہ ایک بزرگ تھے ہمارے ساتھ ہی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کبھی انہیں کہتے ہیں مجھے کافی دو، کبھی کوئی اور چیز مانگ لیتے. وہ مروتاً بوڑھا سمجھ کے اس کو پیش کر رہے تھے. تو وہ سائڈ پہ جب ہوا تو ساتھ والے کو مخاطب ہو کے کہتے اپنے پیسے پورے کرو. یہ ساڑھے ہی پیسے ہیں نا جی. بھائی آپ پیٹ تو اپنا ہے نا بھائی، زیادہ کھا لیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو جتنی ضرورت ہو اتنا کھانا چاہیے. زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہوں گے، زیادہ بولیں گے تو جو ہے وہ زبان کے فتنے بڑے ہیں، کوئی نہ کوئی غلط بات نکلے گی تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیے گا، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے. عرض کیا گیا حضور نجات کیا ہے؟ فرمایا تم اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ کر لو، اس کو روک لو، اسی میں نجات ہے. اور حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو. فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. فرمایا میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور میرے کریم آقا کا فرمان ہے من سامت نجا. فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. ایک محدث نے یہ حدیث بیان کی. تلامذہ جو سامنے بیٹھے تھے تو ان بچوں میں ایک بچہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا. جب اس نے یہ حدیث سنی کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا تو اس نے اس پر عمل کر لیا, من میں اتر گئی. اور بادشاہ پریشان ہوا کہ میرا بیٹا اچانک خاموش کیوں ہو گیا. اس نے حکماء و طباء کو بلایا. کسی نے کہا کہ اس کے دماغ میں خشکی ہے, کسی نے کہا کہ اس کو باہر نکالو, ہو سکتا ہے اس کا دماغ کھلے, کوئی کلام کرے. تو اس نے شکار کے لیے بھیج دیا. جو ٹیم ساتھ گئی, ہوا یہ کہ ایک گھنا درخت اس کے پاس سے گزرے تو چند قدم آگے بڑھے کہ فاختہ بول پڑی, اور وہ واپس آیا شکاری. اس نے اس کو دیکھا اور اس کو تیر مارا اور وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پہ آ گری. تو بادشاہ کا بیٹا بولا صدقت یا رسول اللہ, آقا آپ نے سچ فرمایا. انہوں نے جا کر کے رپورٹ دی کہ آج بولا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ تو مرضی سے نہیں کلام کر رہا. اس نے جلاد کو کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور کوڑے مارو, یہ سزا ہے اس کی. ظاہر ہے کوڑا لگتا ہے تو جان نکلتی ہے. جب کوڑا لگا تو کیا چیخیں ماری, آسمان سر پہ اٹھایا, والد سے رحم کی بھیک مانگی کہ مجھے معاف کر دیں. نہ آہو فغاں, نہ آسمان سر پہ اٹھایا, نہ باپ کا ترلا کیا. جب کوڑا لگتا ہے تو کیا کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ, آقا آپ نے سچ فرمایا. فاختہ بولی تو فاختہ ماری گئی, میں بولا تو میں مارا گیا. جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. کلام کم کرے اور اس بات کی احتیاط کہ میرے کسی بول سے, میرے کلام سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, میری زبان زہر تو نہیں اگر رہی. اپنے لہجوں کو شائستہ رکھو. وہ کہتا ہے لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد. انسان رویوں سے پہچانا جاتا ہے نا. تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا, تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. تو ہمیں رویوں میں اعتدال پیدا کرنا ہوگا. وہ معروف روایت ہے, حضور کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا, صوم و صلات کی پابند ہے لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں. تو کیا حضور نے فرمایا جہنمی ہے. جہنم میں لے جانے والا عمل بد زبانی ہے, بد کلامی ہے, زہر اگلنا ہے, رشتے توڑنے ہیں. وہ ایک صاحب کے بارے میں مشہور تھا, جب وہ گفتگو کرتے تو کوئی اٹھ کے باہر نہیں جاتا. سحرنگوز گفتگو نہیں ہوتی تھی بلکہ بھرے مجمع میں ذلیل بھی کر دیتے تھے. تو ایک نوجوان اٹھا اور باہر جانے لگا. تو انہوں نے مخاطب ہو کے کہا کتھے چلیں؟ انہوں نے کہا حضور پیشاب کریں چلنا. تو انہوں نے کہا دل میں کر لو. جب یہ بات کی تو اس نے کہا حضرت دل میں تو آپ رہتے ہو. شرمندہ ہو گئے. تو اس لیے جب کلام کریں تو اس بات کی احتیاط کہ میرے اس کلمے سے, جملے سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی. آپ نے کسی سے قرض لینا ہے تو ایسے زاویے میں سوال کرو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہم نے تو کسی سے 50-100 روپیہ بھی لینا ہونا تو بڑے مجمع میں ذلیل کر دیتے ہیں. تو اللہ ناراض ہو جائے گا اگر رویے تلخ ہوئے. سنیے گا, حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور مفلس کون ہے؟ حضور نے فرمایا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور جس کے پاس دولت نہ ہو. یہی ہم سمجھتے ہیں, گاڑی نہ ہو, بنگلہ نہ ہو, گھر نہ ہو, کاروبار نہ ہو, اسے ہی ہم غریب سمجھتے ہیں. تو میرے نبی فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں,
فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیاں لائے گا پہاڑ کے مانند، لیکن وہ ساری نیکیاں اللہ مظلوم کو دے دے گا. یعنی زندگی میں کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، تو وہ نیکیاں جو پہاڑ کی طرح، پہاڑ کی مانند اتنی زیادہ لے کے آیا ہوگا، تو وہ ساری نیکیاں مظلوم کو اللہ دے دے گا اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. یعنی اس بد کلامی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے وہ نیکیاں ساری کی ساری اللہ مظلوم کے کھاتے میں ڈال دے گا اور اس کا دامن خالی رہ جائے گا. تو جب کلام کرو ایسی بات نہ کہو کہ بعد میں اس پر تمہیں شرمندگی ہو. اور تیسرا فرمایا کہ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات، فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. ہم بے نیاز کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارا وس ہی نہیں چلتا، سی کہنے حلال طریقے نہ انہیں آمدہ ہی کوئی نہیں. یہ الگ سے بات ہے بھائی، اللہ دیتا ہے یار، یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو ہم کہاں آ کے رک گئے، ٹھہر گئے؟ یہاں تو بحث کی ضرورت نہیں تھی. اگر اس کے ذرائع جائز ناجائز ہیں اس نے حساب دینا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے ذرائع کیا ہیں، اور ہم گھر میں بیٹھے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ حلال طریقے نہ اتنا نہیں آتا. کیوں نہیں آتا یار؟ اللہ کی عطا ہے نا، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے، اور ہم کون ہوتے ہیں یہ رائے قائم کرنے والے کہ یہ حلال طریقے سے اتنے نہیں آتے؟ تو یہ بات تو اس پہ ہم بات کریں گے نا، جو حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ حضور ایسا کوئی عمل تو بتائیں کہ میں محبوب الہی کا اعزاز پالوں، کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. یعنی کہ کسی کو ہر دل عزیز بننے کا شوق ہو، کہ میں ہر دل برادری میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، گھر میں مجھے سارے لوگ پیار کریں. کوئی وظیفہ ہے؟ دھیان سے سنیے گا اور یہ وظیفہ ساتھ لے کے جائیے گا. صحابی نے کیا سوال کیا؟ ایسے اعمال بتائیں کہ جن کے کرنے سے میں اللہ کا محبوب بنوں، جن کے کرنے سے مجھے لوگ بھی محبت کریں. تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی تجھ سے محبت کریں تو فرمایا ان کے مال سے بے نیاز ہو جا. یعنی جو ان کے پاس ہے تمہیں اس سے کوئی غرض نہ ہو. ویسے تو آج کل جو دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ مفاد کی ہیں، اور مفاد کی رشتہ داریاں، مفاد کی دوستیاں، ان کی عمریں ہم نے دیکھی زیادہ بڑی نہیں ہوتی. اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم نے ضرورت پوری کی، مفاد حاصل کیا، جب غرض ختم ہوئی تو پھر وہ رشتہ داری، وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا کہنا ہے کہ جب تعلق جوڑو تو برابری پہ جوڑو. یعنی کہ ہمیں کیا ضرورت کسی سے مروب ہونے کی؟ میں یہاں درس قرآن کے لیے آتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں یہاں نشان لگائے ہیں کہ اس کی خوشامد کروں گا، اس کی خوشامد کروں گا. اور خوشامد کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے پیش نظرانہ ہی ہوگا. تو ایک مبلغ اگر اس حد تک گر کے سوچے گا، بات کرے گا، تو اس کے کلام میں کہاں تاثیر آئے گی؟ جو مبلغ ہے، جو دائی ہے، جب تعلق کسی سے جوڑے تو مقصد رضا الہی ہو. ہم رشتہ داری جوڑیں، ہم دوستی کسی کے ساتھ کریں تو اس کی دولت سے بے نیاز ہو کر کے، اس کی دولت سے متاثر ہو کر کے نہیں کہ کل کو اس سے میں فلاں فلاں اپنی غرض چلاؤں گا. یہ تو لالچ کے رشتے ہیں، اور یہ رشتے قائم بھی نہیں رہتے، ان کی عمریں بہت تھوڑی ہیں. تو فرمایا اگر لوگوں کا پیار چاہتے ہو نا، ہر دل عزیز بننا چاہتے ہو، تو پھر جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، ان کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ. تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا نا
فرمایا اگر تمہیں مل جائے جو دنیا سے بے رغبت ہے اور کم گو ہے، فرمایا ایسے لوگ اگر دھرتی میں تمہیں کہیں سے میسر آ جائیں تو فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت سے تمہیں دولت کیا ملے گی؟ سنیے گا، جو دنیا سے بے نیاز ہے اور کلام کم کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکمت و دانائی کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو یہ تین لوگوں کا تذکرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس صحابی نے یہ عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت اور نصیحت مختصر فرمائیں، تو میرے کریم نے پہلی نصیحت فرمائی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، اور دوسرا فرمایا کہ جب کلام کرو تو یہ احتیاط رکھو کہ بعد میں تمہیں اس پر معذرت نہ کرنا پڑے، اور تیسرا فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ تین باتیں، یہ تین نصیحتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کی، اگر ان تین باتوں پہ ہم عمل کر لیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو خشوع و خضوع کے ساتھ، اور جب کلام کریں تو کلام شائستہ ہو، خوبصورت ہو، اور تیسرا زندگی بے نیازی سے گزار دیں، لوگوں کی دولت سے بے نیاز ہو جائیں، رشتہ داری جوڑیں تو دولت کو معیار نہ بنائیں۔ تو اگر یہ تین باتیں ہمارے من میں اتر جائیں، دنیا اور آخرت میں یہ تین باتیں ہمارے لیے بہت بڑا نفع بخش ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما، آنے والوں کو اللہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے سب کے گھروں میں اے اللہ درس قرآن کی برکتیں بھیج دے۔ ظہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو اے اللہ دنیا آخرت کی عزت عطا فرما، اے اللہ ان کے قدموں کو گلزار بنا، اے اللہ ان کے جذبوں کو مزید طہارت عطا فرما، اے اللہ علماء بھی تشریف لاتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، ان شخصیات کا آنا تشریف لانا قبول فرما، علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حضور ہم سب دست بدعا ہیں، اللہ فلسطین کو اے اللہ آزادی عطا فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اے میرے مالک اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔